اب میں لوگوں کو کرتی ہوں کام. مجھ میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں لوگوں کا کام کروں گی. اگر کوئی اچھا انسان مل جائے تو میں ضرور سے شادی کروں گی جو میری عزت کرے, جو مجھے پیار دے, میرا ہو کرے, پہلے شوہر کی طرح نہ کرے. تو میں اس سے ضرور شادی کروں گی, کیونکہ مجھے بھی یہ معاشرہ ایسا کہ جینے نہیں دے رہا. تو مجھے چھت مل جائے گی, عزت مل جائے گی. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ مجھے چھت مل جائے گی, میں آرام سے سکون سے زمانے نظر سے بچ کے بیٹھ تو جاؤں گی نا. السلام علیکم, میرا نام رابعہ ہے اور میری عمر 27 سال ہے. میں لاہور میں رہتی ہوں. آج سے 5 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. ہماری لائف بہت اچھی گزری تھی, پر ہمارے مالی حالات صحیح نہیں تھے کیونکہ میرے میاں کی آمدنی کم تھی اور میں نے کبھی ان کو تنگ بھی نہیں کیا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چلو جی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی جاب کر لیتی. اس لیے میں نے ان سے بات کی, انہوں نے اجازت بھی دے دی کیونکہ میں پیٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا. تو کچھ دن تو ہماری لائف کچھ ماہ اچھی گزری ہے. وہ مجھے لے کر بھی آتے تھے, لے کر بھی جاتے تھے, پر پتہ نہیں ان کے بہن بھائی کیا بگڑاتے تھے. ایک دفعہ میری پارلر والی کا فون آیا آنر کا کہ رابعہ ایک برائڈل تیار کرنی ہے گجرا والے میں. چلی گئی. جب میں ادھر سے آئی تو میرے میاں کی تو حالت ہی چینج, انہوں نے کلر شلر لگایا اور میں دیکھ کے حیران ہو گئی. میں نے کہا کیا بات ہے, بتا نہیں رہے. جب میں نے زور دیا تو زور دینے پر انہوں نے دوسرے نے بتایا کہ میرے سے شادی کر لی ہے, نکاح کیا ہوا, مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا صاحب تم نے شادی کر لی ہے, ٹھیک ہے طلاق نہیں نہ دو, میں اس کے ساتھ رہ لوں گی. میں جاب کرتی ہوں تو میں ہر طرح سے اس کے ساتھ کمپرومائز کروں گی. پر انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا میں طلاق لگائی, مجھے دو. انہوں نے طلاق دے دی اور جس کی وجہ سے پھر میں ڈپریشن میں چل گئی. 15 دن پورے مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں. وہ میں چیخیں مارتی تھی, روتی تھی. وہ مجھے نشے کی چیزیں دیتا تھا, گولیاں شولیاں پتہ نہیں کیا کیا دیتا تھا. جب میں آج میں آئی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم تو گلیوں میں دھکے پاگلوں کی طرح. اور وہ خوش رہتا تھا, وہ اپنی مسی سے باتیں کرتا رہتا تھا, اس کو پرواہ ہی نہیں تھی میں کیا نہیں. تو پھر 4 ماہ بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اس کے بہن بھائیوں نے نہیں جی طلاق ہوئی. 11 ماہ سے میرے اس طرح سے گزرے کہ میں جب آئی رات کا ٹائم تھا تو میں چنگی امرسی پہ رو رہی تھی بیٹھ کے ایک سائڈ میں, کیونکہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا آگے, مستقبل کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. امی ابو بہت ہو گئے ہوئے ہیں اور بھائیوں نے سپورٹ نہیں کیا, آگے پوچھا نہیں تھا کہ تم نے کیوں طلاق دی یا کیوں نہیں دی, ہماری بہن کا قصور بتاؤ, کیونکہ وہ کزن تھا میرا. نہیں انہوں نے آگے پوچھا. تب ایک اللہ کا بندہ آیا آصف نام کا, اس نے مجھے پوچھا بہن کیا بات ہے. میں نہیں بتا رہی تھی. جب اس نے بتانے میں پھر اس نے مجھے بتایا, میں نے بتایا تو اس نے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. انہوں نے مجھے پناہ دی. انہوں نے کہا اب ہمارا کھانا بناؤ, ہم بھی پردیسی ہیں, ادھر جاب کرتے ہیں. تو ان کا کھانا بناتی تھی, کپڑے وغیرہ ان کے واش کر کے اس دی کرتی تھی. ایسے میرے 4 ماہ ان کے ساتھ نکلے. انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا, بہنوں کی طرح کا اچھا میرے ساتھ سلوک کرتے رہے. تو تقریباً 4-5 ماہ میرے ایسے ادھر گزرے. ایک دن وہ جی تیار ہو گئے, ہم لیے جا رہے ہیں واپس, آپ اپنا بندوبست کر. پھر 9 بجے میں رات سے ادھر سے باہر نکلی, سڑکوں پہ دھکے کھائے, یہ کر وہ کر. پھر 1 ماہ میں نے ماڈرن ٹاؤن میں گھر میں کام کیا. میں نے کبھی گھروں میں کام کیا ہی نہیں, میں تو لوگوں کو خود کرواتی تھی کہ میرے گھر آ کے کرو. پر یہ میری بڑی بری حالت ہوتی کہ میں جب سوچتی ہوں کہ میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں جو خود کرواتی تھی لوگوں سے. میرا تو بڑا نخرا ہوتا تھا, بڑا مان مجھ پہ اپنے آپ پہ ہوتا تھا. آگے کیا سوچا ہے کیا نہیں ہے میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ آگے کیا میں سوچوں کیا سمجھوں. میرا ذہن ہی نہیں کام کر رہا کیونکہ اتنی پریشانی ٹینشن میں رہتی ہوں, رات کو نیند نہیں آتی, پریشان رہتی ہوں. تو کیا سوچوں سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں کیا سوچوں کیا بنے گا میرا. کیونکہ اس معاشرے میں اکیلی عورت کو لوگ جینے نہیں دیتے, درندوں کی طرح نوچ کھانے کو کرتے ہیں.
میں کبھی کسی کی بات پہ غور نہیں کرتی تھی، لوگ کرتے ہیں میں غور نہیں کرتی تھی، کیونکہ اگر میں نے غور کی تو وہ تو نوچنے کو پڑیں گے، اس سے بہتر ہے ان کی طرف دیکھو نہ، توجہ نہ کرو۔ میں اس میں یہی کرتی تھی، میں کسی کی طرف توجہ نہیں کرتی ہوں، میں دیکھتی نہیں ہوں، اپنا آپ سے سیف رکھتی ہوں ہر طریقے سے، پر مشکل ہو گیا کیونکہ یہ بہت معاشرہ پورا ہے، یہاں اکیلی عورت کو نوچ کھانے کو کرتے ہیں، نہیں رن جینے دے رہے۔ میں الٹے سیدھے کاموں میں نہیں پڑی، پر ہاں میں نے 2 دفعہ موت لگانے کی کوشش کی، گلے لگانے کی، پر وہ بھی نہیں آئی۔ میری بات قسمت ہے جو مجھے موت بھی نہیں آئی۔ اگر مجھے دوبارہ کام پولر بنا دیا جائے تو میں دوبارہ سے کام اپنا شروع کر کے ایک عزت کی زندگی جی سکتی ہوں، آرام سے گھر لے کر آرام سے رہ سکتی ہوں، ادھر کام کر سکتی ہوں، پر اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میں کیا کروں، میں تو خود پریشان ہوں، میں کیا کروں، اتنے پیسے کہاں سے لے کے آؤں۔ میں تقریباً کافی دن بھوکی سے، کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا اور دوپہر کو کھانا کھاتی تھی، رات کو نہیں کھاتی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں بچت کرتی تھی کہ یہ اگر آج اتنے کا کھانا کھا لیا تو صبح میں کیا کروں گی، اس لیے میں پیسے رکھتی تھی، سیف رکھتی تھی کہ اتنے دن گزر جائیں گے، یہ اتنے دن گزر جائیں گے۔ میں ایسا بھی وقت آیا کہ میں بھوکی بھی رہی ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں 8 دن بیمار رہی، نہ میڈیسن، نہ کھانا، نہ کچھ، ایسے بند کرنے میں قید تھی کہ مجھ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت بری فیلنگ تھی کہ جو خود لوگوں کو دیتی تھی، لوگوں سے کام کرواتی تھی کہ آگے میرا کام کر دو، تو جب وہ خود کسی کا کام کرتے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے، بہت بری فیلنگ، پر مجبوری تھی، کیا کرتی، سہارا تو چاہیے تھا، چھت تو چاہیے تھی نا، کیونکہ میں ایک اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ میں کوک بھی بہت زبردست اچھا کھانا بنا لیتی، ان کو پسند آتا تھا، پولر کا بھی کر لیتی تھی، سلائی وغیرہ ہر کام میں جانتی، ہر کام جانتی، تو ان کو تو ظاہر ہے سہولتیں ملتی تھی، اب میں لوگوں کو کرتی ہوں کام، مجھ میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں لوگوں کا کام کروں گی۔ اگر کوئی اچھا انسان مل جائے تو میں ضرور سے شادی کروں گی، جو میری عزت کرے، جو مجھے پیار دے، میرا ہو کرے، پہلے شوہر کی طرح نہ کرے، تو میں اس سے ضرور شادی کروں گی، کیونکہ مجھے بھی یہ معاشرہ ایسا کہ جینے نہیں دے رہا، تو مجھے چھت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، سب سے بیسٹ یہ ہے کہ مجھے چھت مل جائے گی، میں آرام سے سکون سے زمانے نظر سے بچ کے بیٹھ تو جاؤں گی نا۔